وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 10 سے 12۔ آج کا موضوع، کیا تمام دنیاوی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والسماء رفعها ووضع الميزان، اور اسی نے آسمان کو بلند کر رکھا ہے اور اسی نے عدل کے لیے ترازو قائم کر رکھی ہے۔ ألا تطغوا في الميزان، تاکہ تم تولنے میں بے اعتدالی نہ کرو، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو کم نہ کرو۔ سامعین کرام، سورہ رحمان آیت نمبر 10۔ لفظی ترجمہ: والارض وضعها للانام، اور اس نے زمین کو خلقت کے لیے بچھا دیا۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور غلافوں والی کھجوریں ہیں، والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے دار اناج اور خوشبودار پھول۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ سامعین کرام، سورہ رحمان کا آغاز ہو چکا ہے، اور سورہ رحمان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کی طرف اس میں نشاندہی ہو رہی ہے، اور انسان کو اس کے قادر مطلق رب اور نعمتوں دینے والی ذات سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ اور دیکھیں، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا احساس ہی ہو جائے اور اس کی نعمتوں کا احساس ہو جائے تو یقیناً انسان اپنے مہربان اللہ پاک سے نہیں منہ موڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے سامعین کرام کہ انسان جو ہے یعنی اپنی ظاہری عقل سے سوچتا ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی قدرت اور اپنی رحمانیت جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ کی ہیں، جو رحم کیا ہے، جو کرم کیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اور جس قدر وہ طاقت کا مالک ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ انسان کو خبردار فرما رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے، والارض وضعها للانام، اللہ تعالیٰ نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھا دیا ہے۔ یعنی دیکھیں، ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں، آج یہ اندازہ لگانا ہمیں کچھ مشکل نہیں ہے کہ اس کائنات میں واحد زمین ہے اس وقت کہ اس میں زندگی موجود ہے،
نہ صرف زندگی موجود ہے بلکہ زندگی کو باقی رکھنے کے لیے جو اشیاء ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں وسیع مقدار میں پھیلا دی ہیں، اور آج اسی کا تذکرہ ہو رہا ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کون کون سی نعمتیں کی ہیں۔ اور دیکھیں زمین کو خلقت مخلوق کے لیے، اب مخلوق میں تو بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر طور پہ یہ بتا رہا ہوں کہ تمام مخلوقات کا مقصد یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو کائنات پیدا کی ہے اس کا مرکزی فائدہ لینے والی ہستی جو ہے وہ انسان ہے، اور انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام نعمتیں پیدا کی ہیں۔ یہ آپ کو دیکھیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں سمجھنے کے لیے، اور اس سے ہمیں سوچ لینا چاہیے اور سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کون کون سی نعمتوں سے کون کون سی نعمتیں ہیں۔ تو زمین پہ ہم جو بھی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اس کے دینے والی ذات کون ہے؟ یہ تمام جو نعمتوں والی زمین ہے، آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پیدا کی ہے؟ یہ سبزی کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں تو بے شمار اقسام کی سبزیاں ہیں، اور ہر خطے کی اپنی اپنی پھر اسپیشلٹی ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہو دوسری جگہ نہیں ہو رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ نے ہر خطے کے لیے اپنی اپنی سبزیاں، کچھ کامن ہیں کچھ مخصوص ہیں۔ مثال کے طور پہ ہم مردان میں رہتے ہیں تو یہاں پائن ایپل نہیں ہوتا، یہاں ناریل نہیں ہوتا، تو مختلف قسم کی چیزیں ہیں جو یہاں نہیں ہوتی، لیکن جہاں ہوتی ہیں تو پھر وہ وہاں پھر یہاں کی نعمتیں نہیں ہوتی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے انواع و اقسام کی نعمتیں ہر جگہ ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں۔ اور دیکھیں اس میں ایک نقطہ یہ ہے اس مضمون میں، یہ دیکھیں 3 آیات ہیں، وَالْأَرْضَ وَدَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ۔ یہ 3 اقسام کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی 3 آیات بیان کی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتیں بیان فرمائی ہیں، اپنی نعمتیں اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ دیکھو ایک تو زمین کو دیکھ لو، یہ تمہارے لیے میں نے ایک بچھونے کی مثال بیان کی ہے، لیکن رات کو آپ جاتے ہیں اپنے گھر میں ویسے بچھونے کی آپ کو وہ دے رہا ہوں، مثال دے رہا ہوں۔ سارا دن ادھر ادھر کام کرا کے آپ جب اپنے گھر پہ جاتے ہیں، عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو کچھ نہ کچھ ٹھکانہ مہیا کیا ہوا ہے، تو آپ گھر پہ جاتے ہیں کھانا کھا کے آرام فرماتے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کو ایک چھت عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بالواسطہ یا بلا واسطہ قدرت کا شاہکار ہیں۔ سامعین کرام، ہم جن گھروں میں رہ رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں عالی شان گھروں میں رہ رہے ہیں یا جیسے بھی گھر ہیں، لیکن ان گھروں کو بنانے والا ذہن کس نے دیا ہے ہمیں؟ ظاہر ہے آپ یہ کہیں گے یہ گھر تو ہم نے خود اپنے لیے بنائے ہیں، لیکن یہ ذہن آپ کو کس نے دیا ہے؟ یعنی ایسا گھر جو ہے کوئی اور مخلوق بنا کے دکھا دے ہمیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو بہرحال دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کو آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، ذہن بھی عطا فرمایا ہے، پھر قوتیں بھی عطا فرمائی ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں آپ مطلب اچھے طریقے سے اس کو جان سکتے ہیں۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے بچھونا بنایا ہے۔ اب والنخل ذات الاکمام، اس میں میوے ہیں، فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں ہیں غلافوں والے تیبتے۔ آپ دیکھیں کھجوروں کے خوشے آپ نے دیکھے ہوں گے کس طریقے سے وہ کھجور ہے، اور اس میں کھجور جو ہے پھر آپ کو ایسے ایک غلاف میں بن کر کی دی ہے کہ آپ وہ یعنی اس کے کور کے ساتھ آپ اس کو کھا لیتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے میوے، جہاں تک میووں کا تعلق ہے، انواع و اقسام کے میوے ہیں سامعین کرام، اور اس کا وہ یعنی مرکزی اس کا فائدہ اٹھانے والی ذات جو ہے وہ میں ہوں اور وہ آپ ہے۔
اور یہاں میں پھر آپ کو یاد دلا دوں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نعمتیں ہمیں گنوا رہا ہے نا، اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ وہ یہ رہا ہے کہ اپنے حقیقی منعم سے ہم نے اپنا رخ پھیر کے باطل چیزوں کی طرف اپنا رخ کر لیا ہے، جنہوں نے کوئی چیز پیدا ہی نہیں کی، اور بلکہ وہ خود پیدا کردہ ہیں۔ باقی جو بھی مخلوقات ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، جس طرف بھی آپ رخ کر لیں اس میں تو اللہ کی مخلوق سے ہی آپ کا واسطہ پڑتا ہے، اللہ سے تو آپ کا واسطہ نہیں پڑتا۔ جو بھی آپ کے جھوٹے معبود ہیں یا جو جھوٹے خدا آپ نے بنا لیے ہیں اپنے لیے، تو اس میں تو آپ کو واسطہ اگر پڑتا ہے تو مخلوق سے پڑتا ہے جس میں ذاتی کوئی صفت نہیں ہے۔ اگر کسی میں کوئی ذاتی صفت ہے، کوئی طاقت ہے، کوئی قدرت ہے، کوئی حسن ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہ بات دیکھیں، یہ ہم اس طریقے سے سوچتے نہیں اصل میں، یعنی نصیحت نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، لیکن کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرے؟ تو عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کو جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، زمین کو دیکھ لیں، آپ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، زمین سے تمام فوائد حاصل کر رہے ہیں، آپ کو پھل مل رہے ہیں، سبزیاں مل رہی ہیں، آپ کو ہر چیز جو ہے زمین سے اللہ تعالیٰ عنایت فرما رہا ہے۔ میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن وہ اشیاء نہیں ختم ہوگی۔ اور یہ بھی ساتھ نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اگر تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، لا تحصوها، اس کو تم گن ہی نہیں سکتے۔ تو دیکھیں اتنی بے شمار، اصل میں مضمون اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، تھوڑا سا اس طرف آپ غور کریں۔ اس میں ابھی آئے گا آیت نمبر 13 میں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ اب اس میں اعلیٰ جو ہے، اب نعمت جو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو اس میں اس کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے، اور وہ بذات خود نعمت بھی ہوتی ہے۔ اعلیٰ کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، اعلیٰ کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں، نعمت بجائے خود ایک نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ آم ہے، مثال کے طور پہ آلو ہے، یا پیاز ہے، یا ٹماٹر ہے، جو کچھ بھی ہے زمین سے اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ لیکن اس مٹی سے کس نے اس کا روپ بدل کے اس کو آم کا روپ دے دیا، یا اس کو سیب کا روپ دے دیا، یا اس کو کیلے کا روپ دے دیا، یا اس کو انگور کا روپ دے دیا؟ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں تو آپ مٹی سے حاصل کریں، مٹی سے بن رہی ہیں، بنانے والا کون ہے؟ ایک بات۔ اور پھر یہ کس کے لیے کر رہا ہے؟ یہ سب کچھ، یہ کارخانہ حیات جو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، یہ کس کے لیے قائم کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ انسان کے لیے، حضرت انسان کے لیے، میرے لیے اور آپ کے لیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہا ہے؟ ہمیں عدم سے وجود میں کیوں لایا؟ ہمیں انسان کیوں بنایا؟ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ضرور ہم نے یہ سوال کرنا ہے۔ یعنی میرے لیے، یعنی انسان کے لیے اس تمام اتنی بڑی وسیع اور اس کائنات کی کیا ضرورت تھی؟ اس دنیا کو، یعنی دنیا کو مجھے وجود میں کون لایا؟ یعنی عالم ارواح سے سفر کر کے میں یہاں آیا ہوں، اور چند دن گزار کے میں نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ تو یہ سارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ اللہ پاک نے کیوں بنایا ہے؟ ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہے، اس کے علاوہ کوئی جواب نہیں ہے، کہ انسان کی منزل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ، تمام انسانوں کو، سامعین اکرام یہ جملہ ذرا غور سے سنیں، تمام انسانوں کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنایا ہے کہ اللہ کے راستے پر چل کر ہم اللہ تک پہنچ جائیں، یا اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے تیاری کریں۔ اور وہ تیاری کیا ہوگی
کہ جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے اس پر چل کر ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں، یعنی اللہ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں، یعنی اللہ کے دیدار کے اہل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھیں، اصل حقیقت کو کبھی نہیں بھلانا چاہیے۔ انسان کو اپنا مقصود حیات بھلانا چاہیے نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اپنی صفات کا ظہور کیا ہے، اپنی نعمتیں اس طرح سے ہمارے ارد گرد پیدا کی بھی ہیں۔ ہمیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ تمام نعمتیں اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اس سے ایک ہی بات ذہن میں آتی ہے، اور جو وہ حقیقت ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمائی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان کو میں نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ یہ میری بندگی اختیار کرے تاکہ یہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اس بات کی میں نے آپ کو وضاحت بھی کی ہے اور کرتا بھی رہتا ہوں سامعین اکرام، کہ محض عبادت مقصود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ضرورت ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو سورہ مزمل میں اور بھی جگہ اس کی اس طریقے سے وضاحت ہے کہ ان ھذہ تذکرۃ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ بھئی یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف کا راستہ اپنا لے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال مجھے، آپ کو، سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، یعنی اپنی ملاقات کے لیے، یعنی اپنے دیدار کے لیے، یعنی اپنی معرفت کے لیے، یعنی اپنے تقرب کے لیے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اس وقت تو ظاہری دنیا میں ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ان نعمتوں کے عظیم تر ہونے کا، کیونکہ ہم تو، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم تو غافل ہو چکے ہیں، اور ہم ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ دھوکہ ہے ظاہر کا۔ جب ظاہر کے دھوکے میں انسان آ جاتا ہے سامنے کرام، پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ ظاہر کا دھوکہ انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ انسان تو اندھا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے روشنی پیدا کی ہے، لیکن چونکہ یہ ایک دھوکہ کھا جاتا ہے تو یہ اندھے کا اندھا رہتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، اندھے کا اندھا رہتا ہے، اور اپنے خالق اور مالک اور مقصود و محبوب و مطلوب سے الگ ہو کے کسی باطل ہستیوں کو اپنا مقصود و مطلوب و محبوب بنا لیتا ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ پھر یہ دھوکے کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے، اور دھوکے کی دنیا میں اور دھوکے کے راستے پر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ موت آ کے جو ہے اس سے ملاقات کر لیتی ہے۔ اور سورہ تکاثر میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بین طور پہ، واضح طور پہ اس بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہ دنیا کی فراوانی اور زیادتی کی ہوس جو ہے تمہیں غفلت میں ڈالے رکھتی ہے، یہاں تک کہ تم مقبروں تک پہنچ جاتے ہو۔ 17ویں پارے کی پہلی آیت ہے کہ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ پہنچا اور وہ غفلت میں ہیں، اور انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے۔ وهم فی غفلۃ معرضون، انہوں نے منہ موڑ لیا ہے۔ تو بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس روش سے، یعنی اگر ہم دھوکہ کھا لیں ظاہر کی دنیا پر اور ظاہری کو اپنا مطلوب و مقصود و محبوب بنا لیں، تو اس سے ایک بہت بڑا نقصان ہمیں پہنچ گیا ہے، یا پہنچنے والا ہے، یا پہنچ سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ دنیا کا وقت جو ہے وہ ایک مہلت کا وقت ہے۔ کوئی بھی اگر دھوکے میں پڑ بھی گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بیدار کر لے، خواب غفلت سے جاگ جائے، اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر، جو کہ خود اس نے بتایا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق اس راستے پر چلے، تو یہ بامراد ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ جو گزر گیا اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے، کیونکہ یہ دنیا کا جو سارا وقت ہے نا سامعین کرام، یہ مہلت کا ہے۔
جب تک سانس ہے تب تک آس ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کرتا ہے کہ کب میرا بندہ میری طرف رجوع کر لے، رجوع الی اللہ. تو یہ ساری باتیں ہیں، اور میں صرف آخر میں اس مضمون کی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم ظاہر کے دھوکے سے نکل کر حقیقت کو پہچان لیں، اپنے آپ کو پہچان لیں اور اپنے رب کو پہچان لیں بطور مقصود حیات، بطور منزل. تو پھر اس طرح کامیابی کا ہماری آغاز ہو سکتا ہے، اور یہ کامیابیوں کا جو سلسلہ ہے اس کی شروعات جو ہیں وہ ظاہر آپ کی دنیاوی زندگی سے ہو سکتی ہے، ہو جاتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، میں اس کو بہت اچھی زندگی عنایت فرماؤں گا. بہرحال جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں سامنے کرام، تو وہ یہی ہیں کہ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ. زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے، اور اس میں میوے ہیں، مختلف قسم کے میوے ہیں. آپ کو معلوم ہے ساروں کام آپ استعمال بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ ان میووں کے بنانے والے سے ہم غافل ہیں. اس کی قدرت اور اس کی نعمتوں سے ہم نے پہلو تہی کی ہوئی، خوب پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں اور اس کی نعمتوں کا ہم شکریہ نہیں ادا کرتے. یہ نعمتیں، اگر آپ ان نعمتوں کا، جس میں زندگی بجائے خود ایک نعمت ہے، آپ کا اس دنیا میں وجود جو ہے وہ بجائے خود آپ کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کیا ہے. اب دیکھیں بات تو اتنی پہنچی ہوئی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے مقاصد ہیں، اور وہ جب مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو بس بات ختم ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر بکریاں ہیں، یہ چارپائے ہیں، ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں اور اسی میں اپنی جان دے دیتے ہیں. چکن ہے، آپ اس کو پکڑتے ہیں اور اس کے پکڑنے سے پہلے جو ہے وہ انڈے وغیرہ یہ سب، اور پھر جو ہے آخر میں آپ اس کو ذبح کر کے کھا لیتے ہیں، تو بات ختم ہو گئی نا. تو یہ سارے جاندار جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں، ہم نے استعمال کیا، بات ختم ہو گئی. تھوڑی توجہ سامنے کا. اب میں اور آپ جو ہیں، یہ انسانیت جو ہے، یہ مخلوق جو ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے، تو یہ تو ختم نہیں ہوتی. ہاں، ظاہری زندگی کا اختتام تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم ایک اور وطن میں چلے جاتے ہیں جہاں پھر انتظار ہے، عالم برزخ ہے، روز حشر کا پھر انتظار ہے، اور اس انتظار میں جو ہے وہ سب لوگ وقت گزار دیتے ہیں. لیکن بات یہ ہے، میں آپ کو جو نقطہ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے. اب یہ جملہ میں کہتا ہوں تو کتنا زیادہ خوبصورت ہے یہ جملہ، سبحان اللہ. اس کا آپ تصور تو کریں تھوڑا سا، یعنی میرے ساتھ اس کے یعنی تھوڑا سا وقت لگائیں اس تصور میں کہ اللہ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے. اوہو، ہمیں اللہ تعالیٰ مجھے یعنی اپنی ملاقات کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے، سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دیدار کے شرف سے نوازنا چاہتا ہے. اس سے بڑی بات کوئی ہو سکتی ہے؟ نو نو نو، اس سے بڑی بات ہو ہی نہیں سکتی. ہم تصور، ان باتوں کو تو میں کہہ رہا ہوں لیکن اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اس وقت. یعنی جب ہم عالم اجساد میں ہیں تو یہ ذہن تو اس نعمتوں کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا، ذہن میں آ ہی نہیں سکتی یہ نعمتیں. بہرحال بہت اعلیٰ اعلیٰ نعمتیں ہیں. اور فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کیا پیدا کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو میں تلاوت کرتا ہوں، صاحب کرام میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والارض وضعها للانام فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام
والحب ذو العصف والریحان۔ اب ان آیت ترجمہ بھی سنا دیں۔ والارض وضعها للانام، اس نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ دیکھیں مخلوقات تو خیر اور بھی ہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اس تمام کائنات کا خلاصہ میں ہوں اور آپ ہیں، ہمارے لیے بنائے۔ ہم سے اللہ تعالیٰ بندگی کا تقاضا کر رہے ہیں نا، باقی مخلوقات تو سجدہ ریز ہیں، اپنا اپنا مقصد تخلیق پورا کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک بات جو ہے، یعنی انسان کو اگر میں آپ کو سمجھنے کے لیے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو انسان کے لیے بنایا ہے، میرے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے بنایا ہے، تھوڑا نعمتوں کا احساس تو کریں نا۔ فیہا فاکہۃ، اس میں میوے ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور غلافوں والی کھجوریں ہیں، والحب ذو العصف، اور بھوسے دار اناج ہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کی تفصیل آپ خود ہی معلوم کریں، والریحان، اور پھول ہیں خوشبودار۔ سبحان اللہ، کیا کیا خوشبوئیں ہیں، کیا کیا پھول ہیں اور ان کیا کیا خوشبوئیں، سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ آج کے درس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ And the earth he set up for the creatures. فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ In it are fruits and palms in clusters, وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ and grains in the blades, and fragrant plants. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ So which of your Lord's marvels will you deny? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔